یہ لفظ میں نے کہا ہے پہلے، از ہما، جب وہ دونوں، ہما ضمیر تثنیہ کی ہے، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن، یہ ہما وہ دونوں، انہوں نے ترجمہ بھی وہی کیا ہے۔ اب اگر یہ ترجمہ بھی آپ غور سے دیکھ لیں تو کافی ہے، جو سرکاری اداروں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غور کریں کہ اس وقت دو ہی شخص تھے، ترجمے میں لکھا ہوا ہے، جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ لفظ ہما کا معنی میں نے کیا، ہما تثنیہ کی ضمیر ہے، اس سے پہلے لفظ سان یسنین بھی آیا ہوا ہے، یہ بھی دو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تو ہر جگہ ہے، دو تھے۔ آگے جو تفسیر دیکھیے، یہ آسان ترجمہ قرآن، یہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی کراچی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور اس وقت حیات ہے، جو شریعت کورٹ کے بھی ممبر رہے ہیں، اور اس وقت وفاق المدارس العربیہ والاسلامیہ پاکستان کے ہیڈ ہیں، یعنی صدر ہیں۔ آگے ہے جی ترجمہ قرآن شاہ رفیع اللہ صاحب اور شاہ رفیع الدین حضرت شاہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے، ان میں بھی یہ لکھا ہے، ترجمہ قرآن میں بھی حل القرآن مکتبہ اشرفیہ آپ کے یہ ملتان میں چھاپا گیا ہے، اس میں بھی لصاحبہ سے مراد حضرت صدیق اکبر کی صحابیت مراد ہے۔ یہ میں حوالہ جات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، صرف قرآن مجید، ابھی میں نہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، نہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، نہ اجماع امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، صرف قرآن کی، کہ پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ معالم القرآن فی دروس القرآن، معالم العرفان فی دروس القرآن، مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ گجرانوالے میں مولانا جو تھے، یہ اب موجودہ زاہد الراشدی صاحب، ان کے ابو تھے مولانا زاہد سرفراز صفدر، وہ ہمارے استاد بھی تھے، ہم نے شیراں والا گیٹ لاہور میں ان سے دورہ تفسیر قرآن پڑھا ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی تفسیر علیحدہ ہے، تطہیر الجنان ان کا نام، اس میں بھی یہ بات درج ہے، اور اس میں بھی درج ہے کہ لصاحب سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواہر القرآن، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تفسیر ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ کنز الایمان مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر ہے، مشہور ہے، اس میں بھی لصاحبہ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نام ہے کنز الایمان۔ اس کے علاوہ علامہ غلام رسول سعیدی نے 12 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، وہ علامہ احمد سعید شاہ کاظمی کا شاگرد تھا۔ ایک ترجمہ ہے علامہ سعید احمد خان کاظمی، جو ہمارے موجود ہیں، شاہ کاظمی صاحب، تو ان کا جو ترجمہ ہے ان میں بھی یہ بات لکھی ہے، لصاحب ہی سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے، اپنے دوست۔ ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی نا، وہی گڑبڑ کرے گا جو قرآن کا مخالف ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر تو نہیں کر سکتا۔ تو ان کا شاگرد تھا، اس کا نام تھا علامہ غلام رسول سعیدی، کراچی میں زیادہ انہوں نے وقت گزارا ہے، تو ان کی تفسیر ہے 12 جلدوں میں، بڑی مفصل تفسیر ہے، اور بریلوی خیالات میں سے یہ واحد عالم ہے جنہوں نے مہذب زبان استعمال کی ہے۔ اس میں بھی پوری آپ پڑھ لیجئے تو لصاحب ہی سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔
تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور تفسیر ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ لصاحبہ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کی صحابیت ہے۔ تفسیر مواہب الرحمن، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ تفسیر حقانی 5 جلدوں میں ہے، مولانا عبدالحق ایک محدث دہلوی ہے، ایک مولانا عبدالحق صرف دہلی کے تھے، حقانی ہے، تو انہوں نے عیسائیت کے خلاف تفسیر لکھی ہے، اور خاص کر اس میں جو خاص چیز ہے علماء کے لیے کہ انہوں نے ہر جگہ پر علم نحو ترکیبی سلسلہ بھی برقرار رکھا ہے۔ اس طرح تفسیر رازی بھی ہے، امام رازی نے تفسیر لکھی ہے، اس میں بھی لصاحبہ سے مراد اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لصاحبہ سے مراد انہوں نے بھی لکھا ہے اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے اور ان کی صحابیت ہے۔ یہ تفسیر رازی تھی۔ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی کراچی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد لصاحبہ، الفاظ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کہ میرا موقف یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی فضیلت کی بات نہیں کر رہا میں، صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں دلائل دے رہا ہوں، اور یہ ساری تفسیروں کے حوالے۔ اور ایک معارف القرآن جو میں نے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذکر کر رہا ہوں، ان کی 8 جلدیں، اور ایک معارف القرآن مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم رہے ہیں، وہ 9 جلدوں میں، اس میں بھی انہوں نے لصاحبہ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت لکھی ہے، اور غار ثور میں ان کی رفاقت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ پروفیسر جو آج کل شیخ الاسلام ہیں کہلاتے ہیں، طاہر القادری صاحب، اور حال ہی میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں بریلویت سے توبہ طائب ہوتا ہوں۔ خیر یہ موضوع پھر صحیح آج ذرا ساروں کے حوالے دینے ہیں، ان کو جو ترجمہ ہے طاہر القادری صاحب کو جو لکھا ہے، اس میں بھی لصاحبہ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔ یہ جتنے میں حوالے دے رہا ہوں یہ ساری تفسیریں میرے پاس موجود ہیں، جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح ایک احسن البیان ہے، یہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں اہل حدیث حضرات، تو ان کا جو سرکاری طور پر بورڈ ہے سعودی عرب، انہوں نے جو شائع کیا ہے احسن البیان، جو عام طور پر ہمارے ہاں چونا گڑھی کی جو ہے نا جی جونا گڑھی ہے، ان کی وہ ترجمہ تفسیر مشہور ہے، اس میں بھی یہی لکھی ہے، یہ میرے پاس یہاں موجود ہے۔ مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ مجھے اور کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے علامہ شبیر احمد عثمانی ہی کافی ہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور جب کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، ہم بھی تو کچھ آپ کے لگتے ہیں، تو جواباً انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان جیسی قرآن کی تفسیر لکھ کر لا دو، میں تمہیں بھی اپنا ساتھی سمجھ لوں گا اور اس لائق سمجھوں گا کہ تم علم سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ اس کے بعد ہے جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی تفسیر ہے بیان القرآن، بہت مشہور تفسیر ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ لصاحبہ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے اور ان کی صحابیت ہے۔ اور ایک بیان القرآن جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، شہرہ آفاق مقرر تھے اور جدید دور کے
بہت ہی سپیکر تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ان کی جو تفسیر 6 جلدوں میں ہمارے پاس آئی ہے، وہ بیان القرآن انہوں نے بھی نام رکھا ہے۔ ان میں بھی انہوں نے اس آیت کے ضمن میں لصاحب ہی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا ہے اور ان کی صحابیت کا اقرار کیا ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انڈیا کے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں سے ان کا تعلق تھا، کبھی وقت ملا تو ڈیٹیل سے عرض کریں گے۔ یہ وہی ہے جو پاکستان میں آئے تھے اور 2 منٹ کی مختصر تقریر کی تھی۔ اگر آپ کو تاریخ سے اور اپنے بزرگوں سے نسبت اور پڑھتے رہتے ہو تو آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں انہوں نے 2 لفظ کہے تھے۔ فرمایا جو ہونا تھا سو ہو گیا، پاکستان بن گیا، اب چھوڑو باقی باتوں کو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور خود پاکستان کی کلیدی آسامیوں پر قبضہ کرو۔